السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SHS اسپرچویلٹی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب دنیا میں رہنما کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نور اتارا جو کہ آدم علیہ السلام کا جانشین بنا، اور اس جانشین کے نصیب میں اللہ تعالی کی ذات نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ انہیں کیوں ہبت اللہ کہا جاتا تھا؟ ہبت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کا تحفہ۔ دنیا میں اترنے والے اس نور کا جو سلسلہ ہے، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل ہوا، اس تمام سلسلے کے بارے میں یوٹیوب پر ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو میں نے نام دیا ہے سلسلہ نور۔ اس کی آج پہلی قسط ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں علم کے خواہش مند ہیں اور اسلام کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور نور کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں، وہ میرے چینل پہ آئیں اور اس کو دیکھیں، کیونکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ تاریخ میں آج تک سامنے نہیں آ سکی اور پسے پردہ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے واقعے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹوں سے نوازا، قابیل اور حابیل سے۔ قابیل بڑا تھا عمر میں اور حابیل عمر میں چھوٹا تھا، لیکن دونوں کی فطرتوں میں بہت تضاد تھا۔ قابیل کمیت شخص تھا اور بدخو تھا، جبکہ حابیل جو تھا وہ نیک نیت تھا اور خوش مزاج قسم کا تھا اور نیک اور پرہیزگار تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ قابیل کیا کیا کرتا تھا؟ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ آپ کے علم میں اضافہ بھی کرتا جاؤں ساتھ ساتھ، قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور اناج اگایا کرتا تھا، جبکہ حابیل جو تھا وہ مویشی پالتا تھا، یعنی جانور چراتا تھا اور جانوروں کو بڑھاتا تھا۔ یعنی دونوں کے مختلف کاروبار تھے، دونوں مختلف کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو حکم بھجوایا کہ آپ اپنے کاروبار جو کاروبار آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین چیز کی قربانی دیں، اور وہ چیز جو ہے ایک مقام بتا دیا کہ اس مقام پہ آپ رکھ دیں، جس کی قربانی میں نے قبول کرنی ہوگی اس پر بجلی گرے گی اور وہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بات جب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی تو قابیل چونکہ کم نیت اور بدخو تھا، اس نے کیا کیا؟ جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اس نے اپنے غلے کے جو سٹور تھا اس میں سے غلے کا وہ حصہ اٹھایا جو گلا سڑا اور پرانا حصہ تھا،
اس کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس کو لا کے میدان میں رکھ دیا۔ اس کے مقابلے میں جو حابیل تھا، جو کہ نیک نیت تھا اور بہت ہی اچھی نیت کا مالک تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے تندرست جانور، جو کہ تمام ریوڑ میں بہترین جانور تھا، اس کو لا کے قربانی کے لیے میدان میں کھڑا کر دیا۔ اب آسمان سے بجلی کڑکی اور حابیل کا جو جانور تھا اس پر وہ بجلی گری، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ جب قابیل کو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی تو قبول کر لی لیکن میری قربانی قبول نہیں کی، حالانکہ اس کو اپنی کمیتی کا پتہ تھا کہ میں نے وہ غلہ اٹھا کے رکھا جو خراب ہو رہا تھا، خراب ہو گیا تھا، اور وہ میں نے رکھا، جبکہ حابیل نے تندرست جانور رکھا تھا، لیکن حسد پیدا ہو گیا۔ اس حسد کی وجہ سے ایک دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس تناؤ کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کی جان لے لی، حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان بیٹھا تھا کہ اب اس کا میں کروں کیا، کہاں اس کو چھپاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، تو ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ مار کر قتل کر دیا اور چونچ سے زمین کو کرید کر گڑا سا بنایا اور اس کوے کو اس گڑے میں دبا کے ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ سارا عمل دیکھ رہا تھا تو اس نے یہ سیکھ لیا، اس نے کیا کیا، اسی طرح کا گڑا کھود لیا بڑا اور اس میں حابیل کو جو ہے دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کی موت کا پتہ چلا تو بہت زیادہ دونوں میاں بیوی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام دونوں بہت پریشان اور غمگین ہو گئے، اور اس حد تک غمگین ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اس غمگین ہونے پہ رحم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اللہ تعالیٰ نے جڑواں اولاد دی، جڑواں اولاد حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کے گھر پیدا کی۔ اب جڑواں اولاد جب پیدا ہوئی تو لوگوں نے اسے ہبۃ اللہ کا نام دیا۔ ہبۃ اللہ یعنی یہ اللہ کا تحفہ تھا کہ ناراض تھے، غمگین تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی۔ بیٹا جو تھا ہبۃ اللہ تھا، اس وقت نصرانی زبان میں ہبۃ اللہ کو شیس کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ شیس۔ اب بیٹی کا نام جو تھا وہ حضورہ تھا، بعض مورخین اسے عزورہ کہتے ہیں، لیکن دونوں کو ہمیں ریجیکٹ نہیں، حضورہ اور عزورہ سننے اور میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ حضورہ بیٹی کا نام تھا۔ اب یہ جو میں نے ایک وہ بنایا ہے، بات بتائی ہے، تو یہ اس لیے کہ میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ لوگ دلچسپی رکھیں گے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے وہ نوجوان بھی سنے جو کہ آج تک اسلامی تاریخ سے نابلد ہیں، تو اسلامی تاریخ اور نور کا جو سلسلہ اور نور کے سلسلے کی جو آج میں نے پہلی قسط رکھی ہے، اس سے ہم
آغاز کر لیں اور آپ سب یہ سن لیں کہ یہ پہلی قسط تھی، اور یہ قسط، اس قسط کے بعد جب دوسری قسط آئے گی تو اس سے وضاحت کے ساتھ میں آپ کو وہ سلسلہ مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نور کی منتقلی جب ہوئی اس تک ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان دانشور حضرات اور ایسے لوگ جو کہ اسلامی تاریخ سے نابلد ہیں، ایسے لوگ جو کم علمی کی وجہ سے کتابوں سے دور ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری باتیں پسند آئیں تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور جو سلسلہ نور ہے وہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے، کیونکہ تاریخ میں آج تک کسی نے اس پر بات کی ہی نہیں۔ تاریخ کے پردوں میں اس کو چھپا ہوا ہے، یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں باہر سے منگا کے، بیرون ممالک سے منگا کے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اسلامی کتب، یہودیوں کی کتب سے، عیسائیوں کی کتب سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں میں اکٹھی کر کے میں آپ تک نور کی منتقلی کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو آپ کو باخبر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس جو پردہ پڑا ہوا ہے اسلام کی تاریخ پر، جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ لہذا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، یہ نہ بھولیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جب میں اگلی ویڈیو میں اس سلسلے کی دوسری قسط پیش کروں تو آپ تک یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پہنچ جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ کریں گے اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔